الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا برادران ملت، معزز سامعین اور ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، اس سے پہلے کے جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانی زندگی پر برکتوں کے مختلف ذرائع اور اسباب پیدا فرمائے ہیں۔ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ جن چیزوں میں برکتیں اللہ نے رکھی ہیں ان برکتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ زمان و مکان میں اللہ نے برکتیں رکھی ہیں، افراد اور اقوام میں اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں، اور جن اشیاء میں بھی اللہ نے برکت رکھی ہے ان کے حصول کی کوشش کرنی ہے۔ ایمان ہماری زندگی میں برکت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، جس کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی۔ برکت کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب، اللہ نے جن نعمتوں سے ہمیں سرفراز فرمایا ہے، ان نعمتوں پر شکر گزاری بہت بڑا سبب ہے ہماری زندگی میں برکتوں کا۔ اللہ کی ہر نعمت پر ہمیں شکر ادا کرنا ہے۔ ایمان بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ دنیاوی جتنی بھی نعمتیں ہیں، ہر چھوٹی بڑی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ نے صحت اور سلامتی عطا فرمائی، اللہ نے خوشحالی عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے جان و مال میں صحت اور سلامتی عطا فرمائی۔ ان سب چیزوں پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں ان نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے۔ جتنا اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں گے اتنا ہماری زندگی میں خیر و برکت آئے گی۔ اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنا اچھا رکھا ہے، اسے اگر ہم شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ خود اللہ نے فرما دیا کہ اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کو صرف تم گننا چاہو تو گن نہیں سکو گے، گننا چاہو تو گن نہیں سکو گے، شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکو گے، پھر حق ادا کرنے کی کیا ہمارے اندر ہمت ہے؟ بس اللہ نے فرمایا اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں اس کا احساس رکھو، احساس رکھو کہ اللہ نے مجھے اچھا رکھا ہے، اللہ نے مجھے صحت دی ہے، سلامتی دی ہے، زندگی کی ہر نعمت سے ہمیں سرفراز فرمایا ہے۔ ہاں زندگی میں کمیاں ہو سکتی ہیں، ان کمیوں کو نظر انداز کر کے اللہ نے جو بھی نعمت ہمیں عطا کی ہے اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں، احساس رکھیں کہ اللہ نے ہمیں نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے۔ دعا کرتے رہیں اللہ کے سامنے کہ اللہ تو نے ہمیں اچھا رکھا ہے، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ زبان سے شکریہ ادا کریں،
आमाल और अक़वाल से शुक्रिया अदा करें। यही वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह और शाम हर वक्त अल्लाह के दरबार में हाथ उठाकर अल्लाह की नेमतों पर शुक्र अदा करते थे। मैंने बार बार आपके सामने ये बात अर्ज़ की है कि हमें चाहिए कि हम सुबह और शाम की जो मखसूस दुआएं हैं उन दुआओं का एहतिमाम करें। सुबह की दुआएं अलग से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाबंदी से पढ़ा करते थे। शाम की दुआएं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाबंदी से मांगते थे। उन दुआओं में अल्लाह के रसूल जन्नत तलब करते हैं, जहन्नम से पनाह मांगते हैं, दुनिया की जिंदगी में हर लम्हा और हर लहजा अल्लाह की मदद चाहते हैं, और साथ में अल्लाह ने जिन नेमतों से हमें सरफराज फरमाया है उसका हम शुक्रिया अदा करते हैं। शऊरी या गैर शऊरी तौर पर हम सुबह और शाम की जिन दुआओं, जिन अज़कार की हम पाबंदी करेंगे, अल्लाह की हिफाजत में रहेंगे। एहसास, नेमतों का एहसास दिलाने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह और शाम की दुआओं की पाबंदी का जिक्र फरमाया। सुबह और शाम की दुआओं में से एक दुआ है, अल्लाहुम्मा मा अस्बह बी मिन निअमतिन औ बि अहदिन मिन खल्क़िक फमिनका वहदक ला शरीक लक फलकल हम्द व लकश शुक्र। ये सुबह की भी दुआ है और शाम की दुआ, अल्लाहुम्मा मा अमसा बी मिन निअमतिन औ बि अहदिन मिन खल्क़िक फमिनका वहदक ला शरीक लक फलकल हम्द व लकश शुक्र। सुबह में पढ़ने की और शाम में पढ़ने की इस दुआ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ मांगते हैं कि अल्लाह आपने हम पर जिन नियामतों से सरफराज हमें फरमाया है, हम उन नियामतों पर शुक्रिया अदा करते हैं। मुझ पर आपने जो नियामतें अता की हैं और मेरे अलावा तुम्हारी मखलूक पर आपने जो नियामतें अता फरमाई हैं, उन नियामतों पर हम आपका शुक्र अदा करते हैं। फलकल हम्द व लकश शुक्र। एक बंदा ये दुआ सुबह में पढ़े, शाम में पढ़े, तो ये बतलाता है बंदा कि अल्लाह आपकी हर नेमत पर मैं शुक्र अदा करता हूँ। आंख की नेमत हो, कान की नेमत हो, आज़ाए जिस्म की नेमत हो, रिज्क की नेमत हो, सहूलतें हों, सेहत व आफियत हो, औलाद की कसरत हो, औलाद की इताअत और फरमाबरदारी हो, घर का सुकून हो, तिजारत में बरकत हो, जितनी नेमतें अल्लाह ने हमें सरफराज की हैं, हम उन सब का अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। गिन तो नहीं सकते, हम शुमार तो नहीं कर सकते, एहसास तो कर सकते हैं। अल्लाह के सामने शुक्रिया तो अदा कर सकते हैं। शुक्र अदा करेंगे, जितना शुक्र अदा करेंगे गैर शूरी तौर पर अल्लाह बरकतों से सरफराज होगा। हमें पता भी नहीं चलेगा कि किन किन रास्तों से अल्लाह हमें बरकतों से नवाज रहे हैं। हमारे माल में, हमारी औलाद में, हमारी जिंदगी में, हमारी जिंदगी के हर लम्हे में अल्लाह कैसे बरकतों से नवाजते हैं, हमें एहसास भी नहीं होगा। क्यों? अल्लाह ने खुद फरमाया, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम। आपने शुक्र अदा किया, हम ज्यादा करेंगे। ये शुक्र का सबसे बड़ा फायदा है। 5 रुपया आपको मिले, आपने अल्लाह से कहा, अल्लाह तेरा शुक्र है मुझे मिल गए इतने, अल्लाह उन्हीं 5 रुपयों में 10 रुपये की बरकत नसीब फरमाएंगे। ये अल्लाह 10 रुपये ही अता फरमाएंगे, अल्लाह अता फरमाएंगे। ज्यादा करेंगे, जितना अल्लाह के सामने अपनी अल्लाह की नियामतों का एहसास करेंगे उतना अल्लाह नवाजेंगे। मैंने मिसालें दी आपके सामने। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिंदगी की एक एक मिसाल मैंने दी। हर छोटी बड़ी नेमत पर उन्होंने हमेशा अल्लाह के दरबार में शुक्र अदा किया। अल्लाह ताला ने दुनिया के सामने दिखा दिया कि जो बंदा अल्लाह के सामने सर झुकाता है, दुनिया के सामने उसका सर कैसे उठाता है। कितने इख्तिदार, कितनी हुकूमत और कैसा अल्लाह ताला ने उनको जाहो जलाल अता फरमाया था, वो सिर्फ शुक्र की नेमत की वजह से। जिंदगी में अल्लाह हमें जितनी भी नेमतों से सरफराज फरमाते हैं, शुक्र अदा करें, बरकत मिलेगी। उसके बरखिलाफ नाशुक्री जितना भी आया
بس خاموش رہ گئے، یا یہ کہا یہ تو آنا ہی تھا، یا یہ کہا کہ کون سا زیادہ مل گیا۔ ہماری زبانوں پر یہ سب عام ہے، زندگی میں ملتا ہے، کیا مل گیا؟ جتنی محنت کی اتنا تو نہیں ملا، کہاں مل گیا؟ یا یہ کہ اور چاہیے؟ نہیں، ناشکری جیسے شکر گزاری سے برکتوں میں اضافہ ہوتا ہے، نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، ویسے ہی ناشکری سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں، چھن جاتی ہیں، اللہ چھین لیتے ہیں۔ دعا کرتے رہیں، اللہ جو نعمتیں آپ نے ہمیں دی ہیں وہ نعمتیں مت چھین۔ کیوں؟ ناشکری کی وجہ سے ہمارے رزق میں کمی آتی ہے، بے برکتی آ جاتی ہے، سکون اور اطمینان ختم ہو جاتا ہے۔ انیسواں پارہ پڑھیے، میں نے اس سے پہلے کے جمعہ میں سلیمان علیہ السلام کی مثال دی تھی، وہ سورہ نمل ہے۔ سورہ نمل کے بعد کی دوسری سورت جو ہے وہ سورہ قصص ہے۔ اس سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے آخر کے حصے میں قارون کی مثال دی۔ سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کی مثال دی۔ جتنا دیا اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ شکر ادا کرتے ہیں، جتنا دیا اتنا شکر ادا کرتے ہیں، بار بار اللہ تعالیٰ کے دربار میں شکر ادا کرتے ہیں، اور جتنا شکر ادا کرتے اس کے باوجود ان کے دل میں یہ احساس ہوتا میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے رب کی نعمتوں کا حق ادا نہیں کیا، احساس ہوتا تھا۔ اس کے برخلاف 20ویں پارے کے آخر کے حصے میں، سورہ قصص کے آخری حصے میں قارون کی مثال اللہ نے دی۔ ایک طرف شکر گزار بندے کی مثال جس نے اللہ نے دیا، انہوں نے شکر ادا کیا، اور ایک طرف نافرمان اور ناشکر بندے کی مثال جسے اللہ نے دیا تھا مگر اس نعمت کا اس نے احساس نہیں کیا بلکہ اس نے ناشکری کی، اپنے عمل سے بھی اور اپنے زبان سے بھی۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، سرکش تھا وہ، نافرمان تھا وہ، رب کی نعمتوں کا ناشکرا تھا وہ، اسے بھی اللہ نے بہت دیا تھا۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ، جب کبھی بھی وہ باہر نکلتا اپنی شان، اپنی شوکت، اپنے اقتدار، اپنی حکومت، اپنی فوج اور اپنے دستے کے ساتھ جب نکلتا، لوگ رشک کی نگاہ سے اسے دیکھتے تھے۔ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، جن کو دنیا کی خواہش ہوتی، جن کو دنیا کی حرص و طمع ہوتی، اسے دیکھ کر یہ کہتے کاش قارون جیسا ہمیں بھی مل جائے۔ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اتنا تھا اس کے پاس، مگر قرآن نے کہا یہ ناشکرا تھا۔ جب اس سے کہا گیا احسن کما احسن اللہ الیک، بھئی جیسا تیرے ساتھ اچھا کیا گیا ہے ویسا لوگوں کے ساتھ تو بھی اچھا کر، احسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد فی الارض ان اللہ لا يحب الفریحین وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ۔ اور اللہ نے یہ کہا کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ پورا مال لوگوں کو دے دے، یہ بھی نہیں کہا کہ پورا مال غریبوں میں تقسیم کر دے اور تو خالی ہاتھ بیٹھ جا، نہیں، تجھے جتنا خرچ کی ضرورت ہے رکھ، تھوڑا سا مال، تھوڑی سی لوگوں کی ضرورتیں۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ تم اپنے آپ کو بھول جاؤ، تم اپنا حصہ مت لو، نہیں، پہلا حق تو تمہارا ہی ہے، پہلا حق تو تمہارے ہی رشتہ داروں اور بیوی بچوں کا ہے۔ کبھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ کنگال ہو جاؤ، بلکہ ہم نے یہ کہا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اپنے پاس رکھو، خود خوش رہو، خوشحال زندگی گزارو، فراوان زندگی گزارو،
मगर लोगों की भी गुर्बत, इफलास, कमजोरी, मजबूरी और उन लोगों की जो मुश्किलात है उनका एहसास करो, उनको भी दो। तब उसने कहा था, उसने जो कहा वही अल्लाह को नापसंद था। उसने कहा इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी। क्यों दूं? मैं क्यों दूं जबकि ये माल मैंने मेहनत से कमाया, इसमें खून पसीना मेरा लगा, इसमें मेहनत मेरी लगी है, दिन रात मैंने एक करके ये पैसा कमाया। क्या उस दिन के लिए कि मैं उन दिन गरीबों को तकसीम कर दूं? नहीं, इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी। अल्लाह ने कहा वलम यालम अन्नल्लाह क़द अहलक मिन क़ब्लिही मिनल क़ुरून। क्या इसे नहीं मालूम कि इससे पहले भी कुछ कौमें थीं जिनको अल्लाह ने अपनी नेमतों से सरफराज किया था? ये कारून भूल गया है कि इससे पहले कुछ लोग आए थे, उन्होंने अपनी ताकत का नशा दिखाया था, उन्होंने अपने माल का नशा दिखाया था, उन्होंने अपनी हुकूमत का नशा दिखाया था, और उन्होंने अल्लाह से कहा था मन अशद्दु मिन्ना क़ुव्वा, हमसे भी ज्यादा ताकतवर कौन है? कौम आद, कौम समूद, इससे पहले गुजरी कौमें थीं, उनको अल्लाह ने ताकत से नवाजा था, अल्लाह ने उनको हुकूमत से नवाजा था, और उनको अपनी ताकत पर इतना गुरूर था, वो लोगों से चैलेंज करते थे हमसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है, हमसे ज्यादा इख्तिदार और हुकूमत वाला कोई नहीं है। मन अशद्दु मिन्ना क़ुव्वा अवलम यालम अन्नल्लाह क़द अहलक मिन क़ब्लिही। अल्लाह ने उन लोगों को भी हलाक कर दिया। क्या कारून ये नहीं जानता कि इसे भी हलाक किया जा सकता है? हुआ वही, उसने नहीं माना, अल्लाह की नेमतों का एहसास उसे नहीं हुआ। क्या हुआ? फखसफना बिही व बिदारिही अल-अर्ज़। जमीन फटी, जिस जमीन पर वो पैर पटक कर चलता था, जिस जमीन पर वो अकड़ कर चलता था, जिस जमीन पर वो सीना तान कर चलता था, और जिस जमीन पर वो अपनी आरजी नेमतों पर अपने अबदी नेमत होने का एहसास कर रखा था, अल्लाह ने कहा नहीं, तुझे एहसास नहीं है, तेरी नाशुक्री तुझे ले डूबेगी, तेरी नाफरमानी तुझे ले डूबेगी। नाशुक्री, बेबरकती और ज़वाल नेमत का सबसे बड़ा सबब है। हुआ भी, अल्लाह ने कारून को हलाक किया। ये मिसालें हमने बार बार सुनी हैं, मगर एहसास करने की जरूरत है। जरूरी नहीं कि कारून के खजाना मिलने के बाद ही हम शुक्र अदा करें। हमारे पास थोड़ी बहुत भी नियामत हमें मिली हो, हम शुक्र अदा करें। अल्लाह ने थोड़ी सी जमीन दी, शुक्र अदा करें। अल्लाह ने थोड़ी सी जायदाद दी, शुक्र अदा करें। अल्लाह ने एक घर बनाने की ताकत दी, शुक्र अदा करें। अल्लाह ने मुलाजमत अता की, शुक्र अदा करें। अल्लाह ने रोजी रोटी का इंतजाम किया, शुक्र अदा करें। अल्लाह ने अस्पतालों के चक्कर लगाने से बचाया, शुक्र अदा करें। अल्लाह ने बड़ी बड़ी बीमारियों से नजात दी, शुक्र अदा करें। अल्लाह ने सुकून और इत्मीनान नसीब किया, शुक्र अदा करें। घर जाए, इत्मीनान और सुकून की नींद आ जाए, शुक्र अदा करें। अल्लाह ने औलाद दी, हमारा मुती और फर्माबरदार बनाया, शुक्र अदा करें। हमारी शादी ब्याह हुई, नेक बीवी मिल गई, शुक्र अदा करें। अच्छी नस्ल आगे बढ़ रही है, शुक्र अदा करें। जरूरी नहीं कि कारून का खजाना आने के बाद ही शुक्र के लिए अल्फाज निकले, नहीं, छोटी बड़ी हर नेमत पर अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहीं हदीस में कहा गया है अच्छा खाना खाओ तो दुआ पढ़ो, अच्छा न मिले तो न खाओ? नहीं, सूखी रोटी खाओ तब भी रहो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत्अमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। तेरा शुक्र है अल्लाह, तूने रोजी रोटी का तो इंतजाम किया। कहीं अल्लाह ने नहीं कहा कि भरे दस्तरखान पर बैठकर शुक्र अदा करें। आपको 2 वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं, 1 वक्त की रोटी भी मुयस्सर आ गई, शुक्र अदा करें।
مگر انسان اللہ کی نعمتوں کا ناشکرہ ہے۔ جہاں اللہ نے یہ کہا کہ تم اللہ کی نعمتوں کا شکر، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو بھی نہیں گن سکتے، اس کے بعد اللہ نے کہا ان الانسان لظلوم کفار۔ ہم نے کہا کہ یہ شکر ادا کرے، مگر یہ شکر ادا نہیں کرتا، یہ ناشکرہ ہے۔ ناشکرہ بھی کیسے؟ ناشکرہ بھی کیسے پتہ ہے؟ سورہ عادیات 30ویں پارے میں، سورہ عادیات میں اللہ نے کہا یہ اتنا ناشکرہ ہے، ان الانسان لربہ لکنود، اتنا ناشکرہ ہے کہ بہت ساری نعمتیں اسے اللہ دیتے ہیں، وہ شکریہ ادا نہیں کرتا، وہ خوش نہیں ہوتا، معمولی تکلیف ہوتی ہے واویلا مچا دیتا ہے، ذرا سی صحت بگڑی شکایتیں شروع کر دیتا ہے، ذرا اسے کچھ تکلیف پہنچی شکایتیں شروع کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے فرمایا بڑی نعمتوں کو وہ نظر انداز کر دیتا ہے، چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر وہ اللہ سے شکوہ کرنے لگتا ہے۔ اس سے زیادہ ناشکرہ اور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی ایک ایک نعمت پر شکر ادا کریں۔ اگر آج ہم چھوٹی نعمت پر شکر ادا نہیں کریں گے، ہماری زندگی میں بڑی برکتیں اور بڑی نعمتیں نصیب ہی نہیں ہوں گی، کبھی نصیب نہیں ہوں گی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مثالیں دی ہیں، دنیا میں پیش آئے رونما واقعات اللہ نے بیان فرمائے۔ خطبے کی ابتدا میں نے جو آیت پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے دو شخصوں کی مثال دی، دو دوستوں کی مثال دی۔ ایک دوست جس کے پاس پیسہ بہت تھا، مال دولت جائیداد سب کچھ تھی، خوشحالی تھی، فراوانی تھی۔ ایک اور دوست تھا، وہ غریب تھا، جس کے پاس بہت کچھ نہیں تھا۔ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ جسے اللہ نے دیا تھا، مثال دی اللہ نے، اس کا نقشہ کھینچا، کہا کہ انگور کا ایک بہت بڑا باغ ہم نے عطا کیا تھا، انگور کا ایک بہت بڑا باغ اسے عطا کیا تھا۔ اس کے اطراف کھجوروں کے درخت لگے ہوئے تھے، اس کے اطراف ہریالی تھی، لہلہاتے باغ تھے۔ کیا خوبصورت باغ ہوگا، آپ اندازہ کریں، انگور کا باغ ہے، اطراف میں ہریالی ہے، پانی کی فراوانی ہے، ہر چیز کی سہولتیں ہیں، کھجوروں کا باغ لگا ہوا ہے، دنیا بھر کی سہولتیں وہاں موجود ہیں۔ اپنے ایک دوست کو وہ اپنا باغ دکھانے کے لیے لے جاتا ہے۔ قال له صاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا واعز نفرا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو اللہ نے سرفراز کیا تھا، جسے اللہ نے دولت، مال، کھیتی باڑی اور باغات سے نوازا تھا، وہ شخص اپنے غریب دوست کو لے کر جب باغ میں داخل ہوتا ہے، اس کا سر غرور سے اکڑا ہوا ہے، سینہ تنا ہوا ہے، اور بڑے فخر اور غرور سے اپنے باغ میں داخل ہوتا ہے اور اپنے دوست سے کہتا ہے، قال له صاحبه وهو يحاور انا اکثر منك مالا واعز نفرا۔ تیرے پاس کیا ہے؟ کیا ہے تیرے پاس؟ میں تجھ سے مال میں، عزت میں، اقتدار میں، سب میں بڑا ہوں۔ کیا ہے تیرے پاس؟ انا اکثر منك مالا واعز نفرا۔ بھائی دولت آ جانا بری بات نہیں ہے، آپ مانگیے اللہ سے دولت، دولت آنے کے بعد ہمارا رویہ اصل ہے۔ ہم اگر منکسر المزاج ہوتے ہیں، اللہ اور نوازیں گے۔ دولت آنے کے بعد اگر غرور ساتھ میں آتا ہے، اس سے زیادہ بے عزتی اور اس سے زیادہ بد نصیبی اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا انا اکثر منک مالا واعز نفرا ودخل جنته وهو غالب لنفسه۔ اچھا، صرف غرور نہیں کیا،
اس نے یہ کہا لوگ کہتے ہیں قیامت آئے گی، میں نہیں مانتا قیامت آئے گی۔ پہلے تو اس نے غرور کیا، سامنے والے کو حقارت کی نظروں سے دیکھا، دوست کو کمتر جانا، اسے حقیر مانا اور کہا کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اپنے ایمان میں خلل بھی اس نے ڈال لیا۔ اس نے کہا کہتے قیامت آئے گی، قیامت نہیں آئے گی۔ ما اظن ان تبید هذه ابدا وما اظن الساعة قائمة، یہ برباد ہوگا، یہ خراب ہوں گے، اس میں زوال آئے گا، میں نہیں مانتا اسے۔ قیامت آئے گی، میں بھی نہیں مانتا۔ اچھا اگر قیامت آ بھی گئی، پہلے تو یہ کہ قیامت نہیں آئے گی، اور اگر آ بھی گئی میں امید رکھتا ہوں مجھے اس سے اچھا وہاں ملے گا۔ ما اظن ان تبید هذه ابدا وما اظن الساعة قائمة ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا۔ تب اس کے غرور کو، اس کے تکبر کو، اس کی ناشکری کو دیکھ کر اس غریب دوست نے کہا کہ بھائی ایسا مت کرو۔ ولولا اذ قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ غریب دوست نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں نہیں پتا تم کیا تھے اور کیا ہو گئے؟ جب تم پیدا ہوئے تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا اس ذات پہ ناشکری کر رہے ہو جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا؟ تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی، نطفے کا، حقیر نطفے کے ایک ٹکڑا تھے، تمہارے اس میں جان ڈالی، طاقت تھی، شعور اور احساس دیا، بولنے کی طاقت تھی، ہاتھ پیر میں طاقت عطا فرمائی۔ اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفة ثم سواک رجلا لکن هو اللہ ربی۔ مگر میں ایسا نہیں کروں گا، میرا رب وہی ہے، وہ مجھے دے نہ دے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں ہمیشہ اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا، اور میں کبھی اس کی ناشکری نہیں کروں گا اور اس کے ساتھ شرک بھی نہیں کروں گا۔ پھر وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ نے تمہیں سب کچھ دیا ہے، باغ میں داخل ہوتے ہوتے تمہاری زبان سے ماشاء اللہ نکلنا تھا، تم نے ماشاء اللہ نہیں کہا۔ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَنِي أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا۔ ہاں سوچ کر دیکھو، ہو سکتا ہے تمہاری اس ناشکری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ مال جو تمہیں عطا کیا ہے مجھے مل سکتا ہے۔ آج تم مالدار ہو، میں غریب ہوں، ہو سکتا ہے اللہ کل تم کو غریب بنا دے اور مجھے مالدار بنا دے۔ ڈرو اس دن سے کہ اللہ کسی دن اسی لہلاتے باغوں میں آسمانی آفت میں نازل کر دے، کہیں ایسا نہ ہو سیلاب آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو خشک سالی آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو قحط آ جائے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لہلاتے سرسبز و شاداب باغات میں اللہ پانی کی کمی پوری کر کے، پانی کم کر کے ان سب کو نقصان نہ پہنچا دے۔ ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک ویرسل علیہا حسبانا من السماء فتصبح صعیدا زلقا او یصبح ماؤها غورا فلن تستطیع له طلبا۔ اس غریب کے سمجھانے کے باوجود مالدار دوست سمجھ نہ سکا، مالدار دوست اپنی ناشکری پر اڑا رہا، وہ کہتا رہا میں تمہاری باتوں کو نہیں مانتا، میں تمہاری نصیحتوں پر عمل کرنے والا نہیں۔ کھلم کھلا جب اس نے ناشکری کی، اللہ نے اسی دنیا میں دکھایا وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، اس کا وہ باغ ہلاک ہو گیا، سرسبز و شادابی ختم ہو گئی، وہ جو خوبصورتی تھی وہ ختم ہو گئی، اس کا مال اور اس کی دولت سب لٹ گیا۔ تب اس نے کفو افسوس مرنے لگا، تب اس نے کہا کاش میں اللہ کے ساتھ ناشکری نہ کرتا، کاش میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرتا۔ وَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا
وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. اللہ، یہ واقعہ قرآن کریم یہ بتلا رہا ہے کہ اللہ اگر کسی کو دولت سے سرفراز فرمائے، نعمتوں سے سرفراز فرمائے، نعمتوں کے سلسلے میں یہ احساس نہ رکھیں کہ بڑی بڑی نعمت، چھوٹی نعمت بھی، چھوٹی سے چھوٹی نعمت بھی جس کی ہماری نظروں میں کوئی قدر نہ ہو، تب بھی اللہ کا شکر ادا کرے. اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں عطا کیا ہے، ورنہ اللہ وہ نعمت بھی چھین لے گی. سورہ سبا پڑھ کر دیکھیے، سورہ سبا میں فرمایا یہ قوم تھی، سبا قوم، اللہ نے ان کو دولتوں سے نوازا تھا. کیسی دولت پتہ ہے؟ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ جنتان. قرآن اٹھا کر آپ ترجمہ دیکھیے، اللہ اکبر، کیا نعمتیں! جنتان عن یمین و شمال، چاروں طرف ہریالی ہی ہریالی، خوبصورتی ہی خوبصورتی، باغات ہی باغات، پانی کی فراوانی، ہریالی، لہلہاتے باغ، نعمتوں سے بھرا ہوا پورا ملک تھا اور پوری بستی تھی. بلدۃ طیبۃ ورب غفور، اتنا مبارک شہر تھا. مفسرین لکھتے ہیں اتنی ہریالی، اتنے سرسبز و شاداب باغات، اتنے سایہ دار اور اتنے پھلدار درخت، محنت کی بھی ضرورت نہیں تھی. کہتے ہیں اگر کوئی آدمی خالی ٹوکری لے کر صرف ان درختوں پر سے گزر جائے تو ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر پہنچنے سے پہلے ان کی ٹوکریاں پھلوں سے بھر جاتی تھی. جنتان عن یمین و شمال، کیا کہا ان سے؟ اللہ نے صرف اسے کہا کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، بس اتنا ہی کہا. کھاؤ پیو، اچھے رہو، ساتھ میں شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو. بلدۃ طیبۃ ورب غفور فاعرض. اللہ نے کیا کہا؟ شکر ادا کرو. انہوں نے کیا کیا؟ اللہ نے کہا ناشکری کی. اللہ نے جتنی سہولیات عطا فرمائی تھی، ہر سہولت پر انہوں نے ناشکری ادا کی. قرآن نے کہا ان کے لیے ملک شام اور ملک یمن کا سفر، تجارتی سفر بار بار ہوتا تھا. سفر میں بار بار آپ کو مددگار ملیں گے تو خوشی کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ ملک شام سے ملک یمن جب یہ جاتے تو شام سے یمن کے درمیان چھوٹی چھوٹی بستیاں اللہ نے آباد رکھی تھی. ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچتے لوگ ان کی عزت کرتے تھے، ان کی مہمان نوازی کرتے تھے، ان کے لیے کھانے پانی کا نظم کرتے تھے، ان کو رکاتے تھے. جانتے ہیں شام سے لے کر یمن جانا، یمن سے شام آنا، اس درمیان اگر ان کو مہمان نوازی ہو رہی، خوشی کی بات ہے کہ نہیں؟ ان کو سہولتیں مل رہی ہیں، خوشی کی بات ہے کہ نہیں؟ مگر اس قوم کی عقل پر ماتم کیجئے. انہوں نے دعا کی اللہ ملک شام سے ملک یمن جاتے ہوئے یہ کتنی بستیاں پڑتی ہیں جو ہمیں روک روک کر مہمان نوازی کراتے ہیں، اللہ ان بستیوں میں سے چند بستیوں کو ہم سے دور کر دے. فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا وظلموا انفسهم. اللہ سے دعا مانگی، اللہ بار بار یہ بستیاں آ جاتی ہیں، یہاں رکنا پڑتا ہے، ان میں مسافت پیدا کر دے تاکہ درمیان میں جنگل، بیابان اور دوسری مشکل چیزیں آئیں. فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا جعلنا بینہم وبین القرى التي بارکنا فیہا. اللہ نے برکتیں دی تھیں، سہولتیں عطا فرمائی تھی، انہوں نے تو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی. پھلدار درخت، سایہ دار درخت، خوشنما باغات، لہلہاتے باغات، پانی کی فراوانی، جب انہوں نے ناشکری کی اللہ نے فرمایا انہی سایہ دار درختوں کو ہم نے اجاڑ دیا. فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، سیلاب آیا. وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ
وَأَصْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، چند کیکر کے یا کانٹے دار درختوں کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہا۔ اللہ نے سب کچھ برباد کر کے رکھ دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے پوچھا، جو شہر جو باغات لہلہا رہے تھے ہم نے ان کو ہلاک کیا، غلط کیا یا صحیح کیا؟ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، ناشکروں کو اس کے علاوہ کوئی سزا ہو سکتی ہے؟ جنہوں نے ناشکری کی ان کو اس کے علاوہ اور کیسا سزا ہو سکتی ہے؟ ناشکری کی سزا زوال نعمت ہے، اللہ ان سے نعمتوں کو چھین لے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ شکر برکت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ناشکری اللہ تعالیٰ اس ناشکری کی وجہ سے نعمتیں چھین لیتے ہیں۔ اس لیے شعوری طور پر ہم صبح شام اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ صبح ہوئی اللہ سے کہیں، اللہ آرام کی نیند آپ نے عطا فرمائی، اللہ اس رات میں آپ نے حادثات سے بچائے۔ ہو سکتا تھا رات میں سوئے حادثے آتے چلے جاتے، ہو سکتا تھا رات کو سوئے وہی نیند ابدی نیند ہو جاتی، ہو سکتا تھا رات مختلف مصائب و آلام آتے ختم ہو جاتے ہیں۔ تیرا شکر ہے اللہ، تو نے زندگی دی، رات کی نعمتوں سے ہمیں سرفراز فرمایا، سکون عطا فرمایا۔ شام میں جب گھر آیا تھا اللہ تھکا ہوا تھا، جسم تھکا ہوا تھا، دماغ تھکا ہوا تھا، بدن درد سے کراہ رہا تھا، ہر قسم کی تکلیف تھی، اللہ تو نے آرام کی نیند عطا فرمائی، سکون عطا فرمایا۔ اللہ اب صبح ہوئی ہے، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے نعمتوں سے سرفراز۔ شام ہوئی اللہ سے کہیں، اللہ آپ نے رزق کا انتظام فرمایا، حادثات سے آپ نے حفاظت فرمائی، بیوی بچوں میں خوشیاں بانٹائی، رزق کا انتظام فرمایا، صحت اور سلامتی عطا فرمائی۔ اللہ تیرا شکر ہے۔ یہی ہے دعا، اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ اللہم ما امسا بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ صبح شام اور ہر لمحے اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں۔ جو دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نعمت کے بعد بتلائی ہیں ان کا اہتمام کریں۔ پانی پئیں، الحمدللہ کہیں۔ ہمارے معمولات دیکھیے کتنے بدل گئے ہیں۔ جو پانی ہمارے بدن کو ہم کو سکون پہنچاتا ہے وہ پانی ہم غیر شعوری طور پر پی لیتے ہیں، کھڑے کھڑے پی لیتے ہیں، ایک سانس میں پی لیتے ہیں، بائیں ہاتھ سے پی لیتے ہیں، باتیں کرتے کرتے پی لیتے ہیں، گالیاں دیتے دیتے پی لیتے ہیں، دوستوں کے ساتھ چلتے چلتے پی لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، پانی کا ایک گھونٹ لینے سے پہلے بیٹھیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، یہی پانی ہے جس میں اللہ نے زندگی دی۔ آپ کے خلق، آپ کی رگیں، آپ کا جسم تر و تازہ ہوتا ہے۔ ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْجِسْمُ۔ پانی جیسی بڑی نعمت ناقدری کا شکار ہو رہے ہیں۔ ہم کھڑے کھڑے پی رہے ہیں، پھینک رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی پینے سے پہلے بیٹھ جاؤ، اطمینان سے پیو، بسم اللہ کہو، 3 سانس میں پیو، پینے کے بعد الحمدللہ کہو۔ یہ پانی کے گھونٹ ہماری زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ رزق، کھانا ہم کھا رہے ہیں باتیں کرتے ہوئے، ٹیلی ویژن دیکھتے ہوئے، موبائل دیکھتے ہوئے، مختلف دنیا کے قسم کے کام کرتے ہوئے، ایک ایک نوالے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کھانے کی ضرورت ہے، جبکہ دسترخوان ہمارا ناقدری کا شکار ہو رہا ہے۔ زندگی کی چھوٹی بڑی نعمتیں ہم ایسے ہی چھوڑتے جا رہے ہیں۔ کسی بیمار کو دیکھ کر اپنے آپ اللہ سے شکر ادا کریں، اللہ اس بیماری سے تو نے مجھے بچایا، اللہ مجھے بھی تو نے بچایا، اللہ اسے بھی بچا لے، اس کے لیے بھی دعا مانگے، ہمارے لیے بھی دعا مانگے۔ یہی چیزیں ہیں شکر کی نعمتیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کوئی بڑی دولت آ گئی تو ہم شکریہ ادا کر لیں گے،
کوئی بڑا منافع ہو گیا تو ہم شکر ادا کریں، نہیں، روزمرہ کی زندگی کے ہر سانس پر ہمیں اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو انسان سانس لیتا ہے، ہر سانس پر نعمت ہے، ہر سانس نعمت ہے ہمارے لیے، اور ہر سانس پر دو شکر واجب ہیں، دو شکر واجب ہیں۔ کیسے؟ شیخ سعدی فرماتے ہیں سانس کا اندر جانا ایک نعمت ہے، سانس کا باہر آنا ایک نعمت ہے۔ سانس اندر گئی، باہر نہ آئے، گئے اس دنیا سے۔ سانس باہر آئی اور اندر نہ جائے تو بھی گئے اس دنیا سے۔ سانس آ رہی ہے زندگی لے کر، اور سانس جا رہی ہے اندر زندگی لے کر۔ جب ان دونوں نعمتوں پر ہم شکر ادا کرتے رہیں، دنیا جہاں کی اور نعمتیں ہماری کہاں چلی گئی۔ احساس کریں، احساس ہم گن نہیں سکتے، ہم شمار نہیں کر سکتے، ہم حق ادا نہیں کر سکتے، کم سے کم احساس تو کریں اللہ تمہیں دیا ہے۔ ہم شکر ادا نہیں کر سکتے، پھر بھی ہم تیرا شکر ادا کر رہے ہیں، اس لیے ہم دعا کرتے رہیں۔ اللہ سے اپنی کمزوری اور اپنی مجبوری کا ذکر کر کے اللہ کو قادر مطلق سمجھ کر اس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اپنی مجبوریوں کا اظہار اور ذکر کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ انشاءاللہ ہماری زندگی میں سکون ہوگا، ہماری زندگی میں خیر و برکت ہوگی، اور ہماری زندگی اطمینان اور سکون کے ساتھ گزرے گی۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا